نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہم نے اسم شروع کیا اور اسم کے حوالے سے ہم نے اسم کی جو بیسک پراپرٹیز ہیں ان کو شروع کیا، اور بیسک پراپرٹیز جس کے بغیر آپ کسی بھی اسم کو نہ جان سکتے ہیں، نہ اس پہ کوئی کام کر سکتے ہیں، نہ اس کو جملے میں استعمال کر سکتے ہیں، نہ کسی آیت کی آپ انالیسس کر سکتے ہیں۔ وہ بیسک پراپرٹیز، چار بیسک پراپرٹیز ہیں۔ اس کا اعراب کیا چیز ہے، اعراب کے بارے میں ایک چیز ذہن میں بار بار اچھی طرح سے بٹھا لیں۔ اعراب اسم کی مانوی تبدیلی نہ ہو، اس کی شکل یا اس کی حالت کی تبدیلی اعراب ہے۔ اعراب زیر زبر پیش نہیں ہے۔ اعراب کی تین حالتیں، حالت رفع، حالت جر، حالت نصب، اور یہ تین حالتیں اسم کی بنیادی حالت ہمیشہ یاد رکھیے گا حالت رفع ہی ہے۔ حالت نصب اور حالت جر میں جب اسم جائے گا تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، اور جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کی وجوہات آپ کے سامنے آتی رہیں گی۔ اسم کو پتہ کیسے چلے گا کہ اسم جو ہے، کیونکہ حرکات ہوتی ہیں، اور حرکات آپ کو معلوم ہے کہ وہ سنگل حرکات بھی ہوتی ہیں، پیش بھی ہوتا ہے، زبر بھی ہوتا ہے، زیر بھی ہوتا ہے، اور دو پیش بھی ہوتے ہیں، دو زبر بھی ہوتے ہیں، دو زیر بھی ہوتے ہیں۔ پتہ کیسے چلے گا کہ کون سی حرکات کب استعمال ہوں گی؟ تو اسم کی اسما کی کیٹیگرائز کی ہیں، اور کیٹیگرائزیشن کے اندر ہمارے سامنے دو اس کی مین کیٹیگری آتی ہیں، جس کو ایک کو ہم مورب اسم کہتے ہیں، دوسرے کو ہم مبنی اسم کہتے ہیں۔ مورب اسما کی فردر کلاسیفیکیشن آ جاتی ہے، ایک جس کو ہم منصرف اسما کہتے ہیں، دوسرا جس کو ہم غیر منصرف اسما کہتے ہیں۔ منصرف اسما ٹوٹل اسما کا 85% ہے، تو آپ کا غالب گمان یہ ہونا چاہیے کہ ہر اسم بائی ڈیفالٹ منصرف اسم ہے جب تک کہ اس کا غیر منصرف یا مبنی ثابت نہ ہو جائے۔ منصرف اسما کا واحد اسم یاد رکھیے گا، منصرف اسما کا واحد اسم لازمن تنوین ہوتی ہے، اور وہ تینوں حالتیں یعنی حالت رفع، حالت نصب، حالت جر کو وہ قبول کرتا ہے۔ غیر منصرف اسما وہ اسما ہوتے ہیں جو تنوین کو قبول نہیں کرتے اور حالت جر کو قبول نہیں کرتے۔ حالت جر اور حالت نصب ان کی ایک ہی ہوتی ہے، جملے کا کانٹیکس آپ کو بتاتا ہے کہ وہ کس حالت میں ہے۔ غیر منصرف اسما کون سے ہوتے ہیں، اس کی کچھ کیٹیگریز آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ انبیاءوں کے نام سوائے 6 انبیاءوں کو چھوڑ کے، مردوں کے وہ نام جو الف نون پہ ختم ہوں، تا پہ ختم ہوں، مؤنث عورتوں کے نام، شہر و ملکوں کے نام، اسی طرح سے فرشتوں کے نام، اور کچھ متفرق نام آپ کے سامنے میں نے رکھے تھے۔ غیر منصرف اسم حالت جر کو قبول نہیں کرتا، حالت جر قبول کرتا ہے۔ دو صورتیں ہیں اس کی، وہ دو صورتیں جب آئیں گی اس وقت میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مبنی اسما ان اسما کو کہتے ہیں جو ایک ہی حالت رکھتے ہیں، حالت رفع، حالت نصب، حالت جر، اس کی تینوں ایک ہی ہوتی ہے، بہت لمیٹڈ اسما ہے۔ دوسری چیز جو ہم نے کی تھی وہ کی تھی جنس کے حوالے سے ذہن میں رکھنے کہ ہر جنس بائی ڈیفالٹ مذکر ہے جب تک کہ اس کا مؤنث ثابت نہ ہو جائے، اسی لیے ہم نے صرف مؤنث پڑھا تھا، باقی جو کچھ بھی رہ گیا وہ مذکر میں چلا جائے گا۔ مؤنث دو قسم کا ہو سکتا ہے، ایک حقیقی یعنی ریئل جینڈر، اور ایک غیر حقیقی۔ ریئل جینڈر میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، ہر زبان میں ایک ہی ریئل جینڈر ہوتا ہے، بس آپ کو اس کا معنی معلوم ہونا چاہیے۔ جو غیر حقیقی ہے، جو نان جینڈر ہو جائے گا، اس کے حوالے سے ذہن میں رکھ لیں آپ کہ اس کی دو اقسام بنتی ہیں، ایک جسے علامتی یا لفظی کہتے ہیں، اور دوسرا جسے سماعی یا قیاسی کہتے ہیں۔ علامتی یا لفظی سے مراد ہے کہ کچھ ایسے علامت، کچھ ایسے حروف ہیں جو اسما کے آخر میں داخل ہو جائیں، پھر غالب گمان آپ کا یہ ہوتا ہے کہ وہ مؤنث ہوں گے۔ کامن سینس کا آپ کو خیال رکھنا ہوگا۔ 3 علامتیں ہیں، سب سے امپورٹنٹ ہے گولتا، بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے، اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر کسی مذکر صفات کو اگر آپ نے مؤنث کرنا ہو تو آپ گولتا سے ہی اس کو مؤنث کرتے ہیں۔
दूसरी अलामत है जिसे अलिफ ममदूदा कहते हैं। अलिफ ममदूदा की पहचान ये है कि आखिरी हर्फ के ऊपर हमजा, उससे पहले अलिफ और उससे पहले जबर मिलता है। और तीसरी अलामत है अलिफ मकसूरा। अलिफ मकसूरा की पहचान ये है कि छोटी या और उससे पहले खड़ी जबर या खड़ी अलिफ आप उसको कहते हैं। कॉमन सेंस का ख्याल ज़हन में रखें। गैर मुनसरिफ अस्मा में जिस तरह से आपको मालूम है कि गैर मुनसरिफ अस्मा तनवीन नहीं लेते, तो अलिफ ममदूदा जो है वो गैर मुनसरिफ अस्मा में आता है, और अलिफ मकसूरा जो है मबनी अस्मा के। जो गैर हकीकी मुअन्नस की जो दूसरी किस्म हमने पढ़ी थी वो थी समाई, या जिसको कयासी कह लें, यानी जिसके ऊपर कोई अलामत नहीं है, हकीकी भी नहीं है, लेकिन अरब या ग्रामर या लुगत उसको जो है मुअन्नस मानती है। उसकी कुछ हमने क्लासिफिकेशन आपके सामने आई थी, वो आपने देखी थी। जैसे उसके अंदर शराबों के नाम है, दोज़ख के नाम है, शहरों मुल्कों के नाम है, इंसान के वो अज़ा जो जोड़ों की शक्लों में हो। और इसके अलावा एक मुतफर्रिक लिस्ट मैंने आपके सामने शेयर की थी, आपके साथ शेयर भी की थी, कुछ लिखे भी थे। तो तकरीबन 16 ऐसे अल्फाज हैं जो कुरान मजीद में इस्तेमाल हुए और मुअन्नस के तौर पर ट्रीट होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर दिया जा रहा है अभी से। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चीज़ें इंशाअल्लाह ताला इसमें और इंशाअल्लाह ताला बढ़ती चली जाएंगी। उसके बाद हमने अदद किया था। अदद के हवाले से समझ लें कि अदद जो है वो अरबी ज़बान में 3 है, उर्दू ज़बान में 2 हैं, वाहिद और जमा। अंग्रेजी में भी 2 हैं, सिंगुलर प्लूरल, लेकिन अरबी ज़बान में 3 है। एक के लिए वाहिद, 2 के लिए मुसन्ना। मुसन्ना को तस्निया भी कहते हैं। तस्निया बेसिकली उस प्रोसेस को कहते हैं जिससे वाहिद से 2 बनते हैं, मुसन्ना बनता है। और तीसरा है जमा। वाहिद से मुसन्ना बनाना या तस्निया बनाना बहुत आसान है, चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस, एक ही तरीके कार है। बनाने का तरीक़ाकार क्या है कि आखिरी इस्म के वाहिद इस्म के आखिरी हर्फ को फतह दें, और अगर हालत रफ़ा है तो आनी साउंड देने, यानी अलिफ और नून जेर के साथ, और अगर हालत जर और नसब है तो आखिरी हर्फ पे फतह दे के या साकिन और नून के नीचे जेर एनी साउंड। जमा की बात करें तो जमा 2 किस्म की है, एक जिसे जमा सालिम कहते हैं, दूसरा जिसे जमा मुकस्सर कहते हैं। जमा सालिम उमूमन सिफात की बनती है, और जमा मुकस्सर उमूमन इसमें ज़ात की बनती है। इसमें ज़ात किसको कहते हैं ये आपके ज़हन में होना चाहिए। इसमें ज़ात कहते हैं ऐसी चीज़ को जिसको सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, लिखने के बाद आपके ज़हन में कोई शक्ल बन जाती है। उमूमन बनती है, इसका माना ये है कि कुछ ऐसी इसमें ज़ात होंगी जिसकी जो है वो जमा सालिम भी बन सकती है, और इसी तरह से कुछ ऐसी इसमें सिफात होंगी जिसकी जमा मुकस्सर भी बन सकती है। जमा सालिम बनाने का एक तरीक़ेकार है, जिस तरह से जमा मुसन्ना का है, जिस तरह से मुसन्ना का है, लेकिन जमा सालिम जो है मुज़क्कर मुअन्नस दोनों की अलहदा तरीके से बनती है। मुज़क्कर के लिए आखिरी वाहिद के आखिरी हर्फ के ऊपर पेश लगा दें और वाव साकिन और नून फतह ऊना साउंड दे दें, और हालत नसब और जर के अंदर आखिरी लफ्ज के ऊपर जेर लगा के या साकिन और नून फतह ईना साउंड दे दें। जबकि मुअन्नस के लिए क्या करते हैं कि जो वाहिद के अंदर मुअन्नस में गोल ता होती है उसको रिप्लेस कर देते हैं हालत रफा में आतुन से और हालत नसब जर में आतुन से। जमा मुकस्सर का कोई फार्मूला नहीं है, कोई कायदा नहीं है, बस उसके इराब के हवाले से चंद बातें आपके ज़हन में रहनी चाहिए। उसका इराब मुनसरिफ यानी तनवीन वाला हो सकता है, उसका इराब गैर मुनसरिफ हो सकता है, और उसका इराब जो है वो मबनी हो सकता है। मबनी हर वो इस्म जो अलिफ के ऊपर खत्म होता हो या मकसूरा पे खत्म होता हो, ऐसे अस्मा जो है वो मबनी अस्मा कहलाते हैं। इनकी एक ही हालत रहती है। जो गैर मुनसरिफ है, गैर मुनसरिफ की एक पहचान तो ये है कि इस्म ऐसा इस्म हो जो अलिफ ममदूदा पे खत्म हो, यानी उसके आखिरी हर्फ पे हमजा हो, हमजा से पहले अलिफ हो और अलिफ से पहले फता हो। एक पॉइंट नोट कर लें आप अलिफ ममदूदा के हवाले से। अलिफ ममदूदा के बारे में हम कहते हैं आखिरी हर्फ पे हमजा हो, उससे पहले जो है वो अलिफ हो और फिर फता हो। बाज आपको ऐसे अस्मा मिलेंगे जिसमें यही कंडीशन आती है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूं निसा। अब एक आदमी अगर देखेगा, आप कोई देखे इसमें से, आप तो कहेंगे कि यार ये तो गैर मुनसिफ होनी चाहिए, हमजा भी आ रहा है, अलिफ भी आ रहा है और फता भी आ रहा है। तो एक पॉइंट नोट कर लें, चाहे इस्म हो चाहे फेल हो, इस्म को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, कोई भी
اسما جو عربی زبان میں ہوتا ہے اس کا بنیادی طور پہ ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے, ایک روٹ ورڈ ہے. جیسے فار ایگزامپل ایک روٹ ورڈ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, را, ہا اور میم. اسی روٹ ورڈ سے, اس روٹ ورڈ کا ایک بیسک مطلب ہوگا رحم, جس کو آپ کہتے ہیں. اسی روٹ ورڈ سے رحم بنے گا, اسی روٹ ورڈ سے مرہم بنے گا, اسی روٹ ورڈ سے ارحم بن جائے گا, اسی روٹ ورڈ سے رحمان بن جائے گا, اسی روٹ ورڈ سے رحیم بن جائے گا. بہت ساری کمبینیشنز بن سکتی ہیں, ڈیپینڈ کرتا ہے. تو عربی زبان میں جو 99.9% جو ورڈ ہوتے ہیں وہ 3 لیٹرز روٹ ورڈ پہ ہوتے ہیں, یعنی منیمم 3 لیٹرز ہوتے ہیں. تو اگر آپ اس نساء کے اندر دیکھیں تو آپ کو اس میں 3 لیٹر تو ملیں گے نہیں, 2 ہی ملیں گے, نون اور سین. کیونکہ اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ حمزہ اور الف کو اگر آپ نے الف ممدودہ کی سائن لے لی تو پھر یہاں ورڈ صرف نون اور سین ہی بچے گا. تو الف ممدودہ عموماً ہوتا کیا ہے کہ ایک نارمل جو اوریجنل ورڈ ہوتا ہے اس کے بعد ایک ایڈیشنز آتے ہیں. لیکن بعض کچھ ایسے اسماء ہیں کہ جو بظاہر بھی الف ممدودہ لگ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کو الف ممدودہ نہیں ٹریٹ کرتی. کبھی کوئی آئے گی ایگزامپل تو میں آپ کے سامنے ضرور شیئر کروں. ایسی چیزوں کو کے اوپر اتنا زیادہ سوچنا نہیں چاہیے. اگر ایسی چیز جب سامنے آئے گی اس کو ایکسیپشن کی کھڑکی ہمیشہ کھلی رکھیں عربی زبان سیکھتے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ عربی ہماری زبان نہیں ہے. گرامر والوں نے بھرپور کوشش کی ہے کہ اس کو میکسیمم چیزوں کے ساتھ کر دیا جائے, لیکن بعض وقت پھر بھی کچھ چیزیں ایسی رہتی ہیں کہ جس کو آپ کسی دائرے میں نہیں باندھ سکتے, تو پھر اس کو آپ ایکسیپشن کی کھڑکی میں لے جاتے ہیں. تو گرامر سیکھتے ہیں, عربی گرامر جب ہم سیکھیں تو ایکسیپشن کی کھڑکی کو ہمیشہ اپنے پاس کھلی رکھیں, لیکن بہت کم ہی آئیں گی. جب آئیں گی تب آپ کے ساتھ ضرور ذکر کیا جائے گا. غیر منصرف کی پھر اس حساب سے دیکھیں جمع مکسر میں تو 2 اور ایسی چیزیں آپ کے سامنے آ گئی کہ ایسا اسم جو 5 حرف پہ مشتمل ہو یا 6 حرف پہ مشتمل ہو. اگر 5 حرف پہ مشتمل ہو تو ایسا حرف ہو جس کے پہلے حرف 2 حرف کے اوپر فتح ہو, پھر الف ہو اور پھر 2 حرف ہو. اور اگر 6 حرفی ہے تو پہلے 2 کے اوپر فتح, پھر الف, اس کے بعد 3 حرف ہونے چاہیے جس میں سے بیچ والا حرف ساکن ہو. اس کے علاوہ اگر کوئی بھی اسم ہوگا تو وہ اس پہ تنوین آ جائے گی. ان ادر ورڈز آپ یہ سمجھ لیں کہ جو جمع مکسر کا جو اعراب ہوگا نا وہ واحد کی شکل کا ہوتا ہے, کیونکہ تنوین کس کا آتی ہے, واحد کے اسم کا آتی ہے. اس میں کوئی آنی اونا ساؤنڈ آپ کو جمع مکسر پہ نہیں ملتا. آتم ساؤنڈ کبھی کبھار مل جاتا ہے لیکن یہ والے ساؤنڈ آپ کو نہیں ملتا. آج ہم آخری سیشن کریں گے اور وہ سیشن ہوگا مطلب آخری پراپرٹی کریں گے, اور وہ آخری پراپرٹی ہے جس کو ہم کہتے ہیں وسعت. لیکن وسعت پہ جانے سے پہلے اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے اب تک جو ہم نے کیا ہے تو مجھے بتائیے, تو پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. کسی کے پاس اگر کوئی سوال ہو جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس حوالے سے. ایک آخری جو ہم آج چیز کریں گے وہ وسعت کے حوالے سے کریں گے. جی کسی کے پاس کوئی سوال؟ کوئی نہیں؟ زبردست. میرے پاس ایک سوال ہے. وہ اخوان جمع ہے رائٹ؟ جی. تو وہ قرآن میں پڑھ رہی تھی وہ سورہ یوسف میں وجاء اخوۃ یوسف. سو اخوۃ از لائک سید, یہ دونوں 2 جمع ہے یا یہ بڑا زبردست سوال ہے. ایکچولی یہ اخوان بھی جمع ہے اور اخوات بھی جمع ہے, 2 جمع ہے. اس کا ریزن ہے, تو یہ ریزن جب آئے گا تب میں آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے, شکریہ. جزاک. دونوں جمع ہے, اخوان بھی جمع آتی ہے اور اخوتن بھی جمع آتی ہے. 2 جمع آتی ہے, اس کی یاد رکھ لیں. اس کی جمع جو ہے نا وہ اخوان بھی آئے گی اور اخوات بھی آتی ہے اور اخوتن بھی آتی ہے. اس کی وجہ ہے کچھ. وہ وجہ کیا ہے کہ وہ جو ریلیشن شپ ہے نا ان بھائیوں کا اس کو ڈینوٹ کیا جاتا ہے. تو وہ تھوڑا سا ٹائم دیں, زیادہ نہیں, تھوڑا سا ٹائم دیں, انشاءاللہ ساری چیز آپ کے سامنے اللہ نے چاہا تو ضرور کلیئر ہو. جزاک اللہ. وسعت کس کو کہتے ہیں تو بتائے گا؟ السلام علیکم سر, ایک سوال پوچھنا ہے مجھے. پوچھیے. یہ جو ہوم ورک آپ نے دیا تھا نا اس میں ایک ورڈ تھا سواد سے, سوتن, اور یہ بڑی تا تھی. مجھے تھوڑی سی کنفیوژن ہے اس میں.
یہ پوچھیں. کیونکہ بڑی تا پہ زبر تو نہیں آتی، تو پھر ہم اس کو، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح اس کی نسبی اور جری حالت کو بڑی کریں. تا تھی، کون سی بڑی تا تھی؟ کیسے لکھا تھا؟ ایسے لکھا آپ تھا. سواد واؤ اور تا کھلی ہوئی تا تھی. ہاں ٹھیک ہے، صوت آواز کو کہتے ہیں. جی، لیکن میں یہ بات کر رہی ہوں کہ ہم واحد میں کیونکہ اس طرح کے پڑھے نہیں، گول تا والے حروف ہم نے پڑھے ہیں، تو کیا ہاں اس کو بھی دیکھیں ویسے ہی گول، کوئی؟ دیکھیں گول تا والے آپ نے دیکھیں، یہ تا جو ہے یہ والا تا حروف الہجا میں ہے کہ نہیں ہے؟ جی ہے. بالکل ہے، تو پھر ٹینشن کس بات کی؟ گول صرف تا یہ بات مجھے دیکھیے، لیکن مجھے گول تا جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ، اچھا گول تا کے بارے میں بھی یاد رکھیں، گول تا بھی بیسکلی ہے تا. جب آپ اس گول تا کو ملاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ جی اسے کھول دیتے ہیں سر. لیکن یہاں پر تھوڑی سی جو کنفیوژن مجھے ہو رہی ہے وہ اس چیز کی تھی کہ کیا اس کی جو ہم نسبی اور جری حالت کریں گے کیا دونوں سیم ہوں گی، یا نہیں گول کیوں تا ہوگی؟ کو ذہن میں رکھ کے تو نہیں گول نہیں تا نہیں، کی طرح کیوں کریں گے، اس ہوگی؟ کو دیکھیں سیم ٹریٹ کیوں کریں ہوگی؟ گے. اس پہ تنوین آ رہی ہے نا. جب یہ تنوین تو آ رہی ہے تو تنوین مجھے تو آتی ہے، بتائیے مسلماتن پر بھی تو تنوین آتی ہے سر. جی کس پہ دوبارہ بتائیے. دیکھیں جیسے ہم جمع میں مسلماتن کرتے ہیں نہیں اس نہیں، پر ابھی تنوین آتی ہے. ایک منٹ مسلم ماتم کو چھوڑ دیں، ابھی 2 منٹ کے لیے مسلم ماتم کو چھوڑ دیں، اس پہ رہیں آپ. یہ مجھے بتائیں اس پہ تنوین آئی ہے نا؟ جی اگر تنوین آئی ہے تو کون سا یہ ہوگا؟ یہ منصرف ہوگا کہ غیر منصرف ہوگا؟ یہ منصرف ہے. جب منصرف ہے تو تینوں حالتیں قبول کرے گا. دیکھیں نا، منصرف ہے تو تینوں حالتیں قبول کرے گا. صوتن، سر لیکن ہم ایک منٹ، ہم کہتے ہیں کہ منصرف مسلماتن آ رہا ہے تو تنوین تو اس پر بھی آ رہی ہے، لیکن جب اس کی نسبی اور جری حالت ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ زبر آنی نہیں، بڑی تا پہ زبر نہیں آنی. یہ مجھے کنفیوژن ہو رہی ہے، اس میں کیا کریں گے؟ آپ کنفیوژن نہیں کریں، ایک منٹ رک جائیں. یہ مجھے بتائیے کہ صوتن جو آپ کو لگ رہا ہے مثال کے طور پہ ابھی، یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ واحد لگ رہا ہے، مثنیٰ لگ رہا ہے کہ جمع لگ رہا ہے؟ یہ تو واحد ہی ہے، ہم نے واحد ہی واحد ہے. کے یہاں تک تو کلیئر ہے واحد نا؟ میں لکھے یہاں تک تو کلیئر ہے، ٹھیک ہے. جی یہاں جی تک جی تو جی کلیئر ہے. جی اب آپ کا کنفیوژن یہ تھا کہ جب میں مسلماتن کرتی ہوں، آپ کا کنفیوژن یہ ہے کہ جب میں اس کو مسلماتن کرتی ہوں، یہی کہا نا آپ نے؟ جی جی بالکل. تو آپ نے کہا جب میں تو ہم اس کی مسلماتن نسبی، کرتی ہوں تو پھر اس کی نسبی اور جری جو ہے ایک ہی رہتی ہے، مسلماتن جی مسلمات، جی ٹھیک ہے. جی جی بالکل تو جی آپ دیکھیں، پوائنٹ نوٹ کر لیں، یہ صوتن ایک پورا ورڈ ہے. جی بالکل. یہ اگر میں اس کو یہاں تک دیکھوں تو یہ مسلمہ، یہ پورا ایک ورڈ ہے. جی ٹھیک ہے. ہم نے آپ سے یہ کہا کہ جب آپ نے جمع سالم بنانی ہوتی ہے، جمع سالم کے آپ کو 2 طریقے بتائیں گے. جمع سالم مذکر کی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ریئل ورڈ کیا تھا؟ اصل ورڈ تو مسلم ہی تھا نا. اصل ورڈ جی آپ کا جی تھا مسلم، اصل ورڈ تھا آپ کا مسلم، یہی تھا سر. جی جی اب اگر مسلم ان سے اگر مجھے اس کو مونس بنانا ہوتا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ آخری لفظ کے اوپر میں فتح دے کے تنوین گولتا لگا دیتا ہوں. جی جی یہ بن جائے گا مسلمتن. ٹھیک ہے نا؟ مسلمون ایک مرد مسلمان، مسلمتن ایک عورت مسلمان. مجھے جی اس مسلمون کی جمع بنانی ہے. جی مسلمون کی جمع بنانی ہے، جمع سالم بنے گی کیونکہ یہ صفت ہے. جمع سالم جی بنانی ہوگی تو جمع سالم بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ مذکر کا آخری حرف پہ پیش دوں گا میں، اور اس کے بعد واو ساکن اور نون فتح لگا دوں گا، مسلمون ہو جی جائے گا. جی مجھے اگر مسلمتن کی اگر بنانی ہے، یہ اس کی جمع سالم ہے، اس کی بھی جمع سالم بنے گی، اور یہ جمع سالم مونس ہے. مونس کی بنانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ مجھے اس گول تا کو ریموو کر دینا پڑتا ہے، اور میں اس گول تا کو ریموو کر کے کیا ایڈ کرتا ہوں؟ آتن کرتا ہوں. آتن یاد جی رکھیے گا ایڈیشنل ورڈ ہے. ایک واحد کو جمع بنانے کے لیے واحد مونس اسم کو اگر مجھے جمع بنانا ہے تو میں کیا جی کرتا ہوں؟ آتن ساؤنڈ ایڈ کر دیتا ہوں. یہاں آپ یہ جو تا ہے یہ اوریجنل ہے. یہ جو تا جی ہے صحیح، آ رہی ہے، آتن جو آ رہی ہے، یہ اوریجنل نہیں ہے، یہ جی ٹھیک ایڈٹ ہے. ہے ٹو میک جی سنگولر ٹو پلورل. جی کلیئر ہوا آپ کو؟
جی مجھے یہ بات سمجھ آئی ہے اس طریقے سے کہ جو سوتن ہے اس میں جو تا ہے یہ اس کی اپنی تا ہے، اضافی تا نہیں ہے جو ہم نے جمع بنانے کے لیے ایڈ کی ہے. یہ کہیں سے لے کے نہیں آئے. جی یہ ٹھیک جو ہے. ہے نا یہ آپ سمجھیں یہ آپ کی اوریجنل ہے. یہ جو ہے نا جہیز میں نہیں آئی ہے. نہیں جہیز میں نہیں، جہیز تو آپ اپنا ساتھ لے کے آئی ہوگی. آپ کو آپ کی بری میں نہیں آئی ہے. یہ آپ کی بری میں نہیں آئی ہے، یہ آپ کی اپنی ذاتی ہے. ہاں ذاتی ہے، اس لیے ہم اس میں تینوں طرح کی چینجنگ کر سکتے ہیں. جی بالکل، بس آپ کی اپنی ذاتی چیز ہوگی، آپ کے پاس جو اپنی ذاتی چیز ہوگی اس کو چینج کر لیتی ہیں. جو آپ کی ذاتی نہیں ہوتی اس میں کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ جو ہے وہ پنگا کر سکتا ہے. جی اچھا، اس کو لکھنے کی صورت یہی ہوگی یعنی سوتن، اور جب لگیں سوتن میں ہم الف ایڈ کر دیں گے اور سوتن اسی طرح لکھ کے نیچے تنوین لکھ دیں گے. تنوین لکھ دیں گے کیونکہ صحیح. جب بھی تنوین آئے گی اس کا قانون آپ کو پتا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی جی، جزاک اللہ خیر. وسط کس کو کہتے ہیں تو بتائے گا؟ وسط کس کو کہتے ہیں؟ وسط کے معنی ہے عربی زبان. جی جی بولیے. جی بولیے. کسی بھی اسم کے کسی بھی اسم کے معرفہ یا نکرہ ہونے کو. کسی بھی اسم کے بارے میں یہ جاننا، کسی بھی اسم کے بارے میں یہ جاننا کہ وہ خاص ہے یا عام ہے، کسی بھی اسم کے بارے میں یہ جاننا کہ وہ خاص ہے یا عام ہے، اس کو ہم وسط کہتے ہیں. اور وسط کے حوالے سے ہمارے پاس دو وسط بنتی ہیں، دو کیٹیگری بنتی ہیں. ایک جس کو ہم معرفہ کہتے ہیں اور دوسرا جس کو ہم نکرہ کہتے ہیں. ایک جس کو ہم معرفہ کہتے ہیں، دوسرا جس کو نکرہ کہتے ہیں. معرفہ جو چیز معروف ہو، نکرہ انکار سے نکلا ہے. نکرہ انکار سے نکلا، معرفہ جو چیز معروف ہو. نکرہ کی جو وسعت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی جس اسم کی جو آپ یہ سمجھ لیں کہ جس کا دائرہ بہت بڑا ہو، جس اسم کا دائرہ بہت بڑا ہو وہ نکرہ ہوتا ہے، اور جس اسم کا دائرہ بہت لمیٹڈ ہو وہ معرفہ ہوتا ہے. میں آپ کو اگزامپل دوں کہ عورت کو عربی میں امرا کہتے ہیں. عورت کو عربی میں امرا کہتے ہیں. اب چاہے یہ عورت پاکستان کی ہو، بھارت کی ہو، چائنا کی ہو، جاپان کی ہو، ایران کی ہو، دنیا کی کسی جگہ کی بھی ہو، وہ عورت ہی کہلائے گی. وہ عورت کہلائے گی. اس کا مطلب اس کا جو عورت کا جو دائرہ ہے وہ بہت وسیع ہے. لیکن ایک ایسی عورت ہے جس کا نام ہے فاطمہ. ایک عورت ہے جس کا نام ہے فاطمہ. فاطمہ بھی عورت ہی ہے، لیکن فاطمہ اس کی ایک خاص پہچان ہے، اس کا ایک خاص نام ہے. دنیا میں ساری عورتیں فاطمہ کے نام سے نہیں ہوں گی، چند ہوں گی. جیسے آپ کے اس گروپ میں ایک بھی نہیں ہے، چند ہو سکتی ہیں. وہ فاطمہ نام جو ہے وہ معرفہ ہو جائے گا، وہ خاص ہو جائے گا. لیکن امرا ایک عام نام ہے، اس کی بہت بڑی تعداد ہے، یہ نکرہ اسم کہلائے گا. ایک اور میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. مثال کے طور پر آپ کے گھر پہ گھنٹی بجتی ہے اور آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی دروازہ کھولتی ہے اور آ کے آپ سے کہتی ہے کہ امی باہر جو ہے نا ایک عورت آئی ہے. اب آپ کو نہیں پتا یہ عورت کام کرنے والی ہے، یہ عورت مانگنے والی ہے، یہ عورت پڑوسن ہے، یہ عورت جو ہے وہ کسی ہاسپٹل سے آئی ہے، یہ آپ کی کوئی جاننے والی ہے، یا آپ کو کچھ نہیں پتا. تو آپ کے لیے اس کا دائرہ بہت وسیع ہے. آپ اگر اپنے کمرے میں بیٹھے اور آپ کو یہی نہیں پتا کہ کون آئی تو آپ کنفیوز ہیں، کون آ سکتا ہے اس وقت، کون آ سکتا ہے اس وقت، کون آ سکتا ہے. لیکن اسی کی جگہ اگر آپ کی بیٹی یا بیٹا آ کے آپ سے کہے کہ ممی باہر جو ہے نا طاہرہ آنٹی آئی ہیں، تو آپ کو کوئی کنفیوژن نہیں. آپ کو بالکل کنفیوژن نہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ طاہرہ کون ہے. ہو سکتا ہے آپ ایک سے زائد 2 طاہرہ کو جانتی ہوں، لیکن یہ ممکن نہیں ہوگا کہ آپ 200 طاہرہ کو جانتی ہوں. 200 عورتوں کو تو آپ جان سکتے ہیں، لیکن 200 طاہرہ کو جاننا بہت مشکل ہے آپ کے لیے. تو وہ جو طاہرہ جو عورت جو باہر کھڑی ہے وہ آپ کے لیے معرفہ بن جائے گی. تو معرفہ وہ جو جانا پہچانا. نکرہ وہ جس کی وسعت بہت زیادہ ہو، جو جانتا نہ ہو، جو عام ہو. عربی زبان میں ہر اسم، جس طرح سے ہم نے کہا کہ عربی زبان میں ہر اسم بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ منصرف ہے جب تک کہ اس کا غیر منصرف یا مبنی ثابت نہ ہو. پھر ہم نے کہا جنس کے لحاظ سے ہم نے کہا کہ ہر جنس جو ہے
وہ مذکر ہے جب تک کہ اس کا مؤنث ثابت نہ ہو جائے. اسی طرح سے عربی زبان میں ہر اسم بائی ڈیفالٹ نکرہ ہے جب تک کہ اس کا معرفہ ثابت. ہر اسم بائی ڈیفالٹ نکرہ ہے جب تک کہ اس کا معرفہ ثابت نہ ہو جائے. اس لیے ہم صرف معرفہ پڑھیں گے, معرفہ کے علاوہ جو کچھ بچ جائے گا وہ آٹومیٹکلی نکرہ ہو جائے گا. نکرہ کے حوالے سے صرف 2 پوائنٹ میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں, اس کو نوٹ ضرور کر لیں, اگر مٹا دوں تو آپ کو یاد رہنے چاہیے. 2 پوائنٹ نوٹ کر لیں. نکرہ اسم کا جو واحد اسم ہوگا, نکرہ کا جو واحد اسم ہوگا وہ لازماً تنوین ہوگا. نکرہ اسم کا جو واحد ہوگا اس پہ لازماً تنوین ہوگی. یہ پوائنٹ آپ نوٹ کر لیں. اور دوسری چیز, نکرہ اسم کا جب بھی آپ ترجمہ کریں گے اس ترجمے میں آپ کو ہمیشہ ایک مفہوم ملے گا, ایک یا کوئی یا کچھ. بعض دفعہ یہ جو ترجمہ ہوتا ہے یہ مفہوم آپ کال بھی کرتے ہیں, مطلب آپ کہتے نہیں ہیں منہ سے, بعض دفعہ کہتے نہیں ہیں, ضرورت نہیں ہوتی ہے, تو بائی مفہوم اس کے اندر. تو ہم نے معرفہ اسم کو پڑھنا ہے. معرفہ اسم جو معروف ہو, معرفہ اسم جو کہ معروف ہو, جو ایسا اسم جس کی وسعت جو ہے وہ محدود ہو, لمیٹڈ ہو. تو جو سب سے پہلا, اچھا معرفہ اسم کے حوالے سے بھی نوٹ کر لیں کہ ٹوٹل معرفہ کی 7 اقسام, 7 قسم کے معرفہ اسم ہیں. یہ نوٹ کر لیں آپ, لیکن میں آپ کو صرف 5 آج بتاؤں گا. ٹوٹل 7 ہیں, میں آپ کے سامنے صرف 5 رکھوں گا. 2 میں آپ کو اس وقت بتاؤں گا جب اس کا وقت آئے گا, کیونکہ میرا ایک طریقہ کار یہ ہے جو میں نے اپنے استادوں سے بھی سیکھا, اتنی چیز بتائیں, اتنا پڑھائیں جتنی ضرورت ہے. اور کوشش ہماری یہی ہوتی ہے, اور میری بھی یہی ہوتی ہے, کہ آپ کو وہ چیز پڑھائی جائے جس کا تعلق قرآن سے ہو, کیونکہ آپ کا اصل سبجیکٹ بھی قرآن ہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو معرفہ کی ٹوٹل 7 اقسام ہیں. آپ کے سامنے میں 5 رکھوں گا ابھی, صرف 2 ہم اس وقت رکھیں گے جب اس کا وقت آئے گا. تو جو پہلی اقسام ہے اس کو کہتے ہیں اسم علم. پہلی جو اقسام ہے اس کو کہتے ہیں اسم علم. اسم علم, علم کا معنی آپ کو بہت سارے لوگوں کو معلوم ہوگا. علم جھنڈے کو بھی کہتے ہیں, فلیگ کو. علم جو ہے وہ نشانی کو بھی کہتے ہیں, علم جو ہے نشانی کو بھی کہتے ہیں. تو اسم علم کی ڈیفینیشن کیا ہو جائے گی, ایسا مخصوص نام, ایسا خاص نام جو کسی جاندار یا بے جان اشیاء کی علامت بن جائے. اس میں علم کی ڈیفینیشن اگر آپ دیں تو کیا ڈیفینیشن دیں گے, ایسے مخصوص نام جو کسی جاندار یا بے جان اشیاء کی پہچان بن جائے. یعنی آپ اس کو ان ادر ورڈز کہنے کی یہ پراپر نام ہوں گے. یہ بیسیکلی کیا ہوگا, آپ کا یہ پراپر نام ہوگا. یہ آپ کا پراپر نام ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں محمد, مجھے ایک بات بتائیے, محمد تنوین آ رہی ہے, اس پہ نکرہ ہے کہ معرفہ ہے؟ معرفہ. معرفہ. کیوں معرفہ, کیا تنوین آ رہی ہے؟ نام مخصوص نام ہے. جی زور سے بولیں. خاص نام. خاص نام ہے, خاص نام. تو محمد, جیسے مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں مریم, مجھے بتائیے مریم پہ تنوین کیوں نہیں ڈالی؟ غیر منصرف. غیر منصرف. ٹھیک. اسی طرح سے میں آپ سے کہوں پاکستان ہو, یہ پاکستان کے اوپر بھی تنوین نہیں ڈالی, غیر منصرف ہے. تو غیر منصرف کون سی کیٹیگری میں آتا ہے؟ ملکوں کے نام. ملکوں کے نام. 6 ملکوں کے نام. ٹھیک ہے. اسی طرح سے میں آپ سے کہوں, جیسے مثال کے طور پہ جہنم, جہنم بھی خاص جگہ کا نام ہے, ایک ہی جگہ ہے. ویسے ہم اپنی عام زندگی میں ہمارے یہاں لوگ بڑا استعمال کرتے ہیں, زندگی جہنم بن گئی ہے. اللہ نہ کرے, یہ لفظ نہ استعمال کیا کریں, یہ بڑی خطرناک جگہ ہے.
یہ اگر ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے اوائڈ کیا کریں. زندگی جہنم نہیں ہے. زندگی جہنم تو بہت خطرناک جگہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا اس سے بچائے, اس سے بہت دور رکھے. وہ اتنی آسان جگہ نہیں ہے جتنی آسان ہم جگہ اس کو سمجھتے ہیں. آپ کو معلوم ہے, کہتے ہیں کہ قیامت کا جو ایک دن ہے, اگر آپ سورہ معارج پڑھیں تو اس کے حوالے سے لگتا ہے 50,000 سال کا, اور سورہ سجدہ اگر پڑھیں تو اس کے حساب سے 1,000 سال. 1,000 سال کا بھی اگر ایک دن ہو, 1,000 سال کا بھی اگر ایک دن ہو, تو ایک سال اس کا ہو گیا کتنا جی؟ 3,65,000 سال. تو اگر کسی آدمی کو 5 وقت نماز نہ پڑھنے کی سزا اگر صرف 5 دن بھی دے دی جائے, اور وہ اگر قیامت کے دن ہو یا اللہ کے دن ہو 50,000 کے حوالے سے یا 1,000 کے حوالے سے, تو آپ سوچیں کہ وہ ہسٹری بن جائے گا, پتہ ہی نہیں چلے گا اس کا کیا. تو اس میں علم پراپر ناؤن, اس کے اندر زیادہ تر ذہن میں رکھیں کہ اس میں لوگوں کے خاص نام یا شہروں ملکوں کے نام استعمال ہوتے ہیں. اور اس میں علم کہتے ہیں کہ اس کو کہ ایسا مخصوص نام جو کسی جاندار یا بے جان اشیاء کی علامت کرتا ہے. دوسری چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں اس میں ضمائر. اس میں ضمائر یعنی پروناؤنس. اس میں ضمائر کیا ڈیفینیشن کریں گے, کیا چیز ہوگی؟ جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہو. کس کی جگہ استعمال ہو؟ کسی اسم کی جگہ. کسی اسم کی جگہ استعمال ہو. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں کہ زینب اسکول گئی, زینب اسکول سے واپس آئی, زینب نے کھانا کھایا, زینب نے آرام کیا, زینب نے لیسن کیا, زینب کھیلنے گئی. ہم اس طرح سے گفتگو نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں زینب اسکول گئی, وہ اسکول سے واپس آئی, اس نے کھانا کھایا, اس نے آرام کیا, اس نے لیسن کیا, وہ کھیلنے گئی. تو جو ہم نے اس اور وہ استعمال کیا, وہ ہم نے کیا زینب کو ریپلیس کر دیا. تو وہ ضمائر اس کو کہتے ہیں جو اسم کو کے نام کو ریپلیس کرنے, پلیس کرنے. ہر زبان میں استعمال ہوتے ہیں, عربی زبان میں بھی ہوتے ہیں. ڈیٹیل ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اس کے اوپر بھی تفصیل کہ ضمائر کس طرح سے ہوتے ہیں. لیکن میں آپ ایگزامپل کے طور پہ بتاتا ہوں. جیسے انا کا کیا معنی ہے؟ میں. انا میں. انتا یا انتا تو. نحنو ہم. تو دو کیٹیگریز آپ کے پاس آ گئی, ایک اس میں علم اور دوسرا اس میں ضمائر. تیسری جو کیٹیگری ہے وہ ہے اس میں اشارہ. اس میں اشارہ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ڈیمونسٹریٹو ناؤن. ہر زبان میں کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو کسی چیز پہ پوائنٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں, کسی چیز پہ پوائنٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اردو زبان میں آپ کہتے ہیں یہ یا وہ, انگریزی زبان میں آپ کہتے ہیں دس اینڈ دیٹ. اسی طرح سے عربی زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں, بہت استعمال ہوتے ہیں. قرآن مجید میں ہم نے بہت پڑھا ہوگا, جیسے مثال کے طور پہ حاذا, جیسے آپ نے پڑھا ہوگا اولئک, اسی طرح سے حاذی ہی. تو اس میں اشارہ وہ ڈیمونسٹریٹو ناؤن جو ایسے حروف جو کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے, پوائنٹ کرنے کے لیے استعمال. 3 ہو گئے, اس میں علم, اس میں ضمائر, اس میں اشارہ. چوتھا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اس میں موصولہ. اس میں موصولہ جس کو انگریزی میں آپ کہتے ہیں میرے خیال میں ریلیٹو پروناؤنس.
یہ بیسیکلی کیا کرتا ہے؟ دو جملوں کو آپس میں جوائن کرتا ہے، دو جملوں کو آپس میں جوڑتا ہے. جیسے میں آپ سے کہوں ایک شخص آیا تھا کل بھی آیا تھا، دو الگ الگ جملے. ایک شخص آیا تھا کل بھی آیا تھا، میں اس کو جوڑتا ہوں. جوڑنے کے لیے اردو زبان میں جو میں لفظ استعمال کرتا ہوں جو کرتا ہوں. ایک شخص آیا تھا جو کل بھی آیا تھا. تو یہ اس میں موصولہ جو کا ہی پرفارم آپ کو معنی دیتا ہے عربی زبان میں بھی، اور یہ بھی بڑے معروف حروف ہیں، آپ نے بہت پڑھے ہوں گے. الذی، الذین، چار میں نے آپ کے سامنے بنیادی ابھی رکھے. ٹوٹل اس کے 7 ہیں. 5 میں آپ کے ساتھ کروں گا، 2 میں اس وقت کروں گا جب اس کا وقت آئے گا. وسعت کے لحاظ سے 2 ہے، ایک معرفہ ہے ایک نکرہ ہے. معرفہ ہر اسم بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ نکرہ ہے جب تک کہ اس کا معرفہ ثابت نہ ہو جائے. ہم نے صرف معرفہ پڑھنا ہے. معرفہ کی ٹوٹل جو ہے وہ 7 اقسام ہیں. ہم آج صرف 5 پڑھیں گے، 200 پڑھیں گے جب اس کا وقت آئے گا. آپ کے ساتھ ابھی تک میں نے 4 پڑھی ہیں. سب سے پہلے اسم علم ہے. اسم علم پراپر ناؤن یعنی ایسے مخصوص نام جو کسی جاندار یا بے جان اشیاء کی علامت بن جائے. یہ کسی شخص کا نام ہو سکتا ہے، کسی شہر ملک کا نام ہو سکتا ہے. دوسری چیز اس میں ضمائر جو ریپلیس کرتے ہیں، جو اس میں علم کی جگہ ریپلیس کر کے استعمال کی جاتے ہیں، یہ ضمائر بھی یہ بھی معرفہ ہوتے ہیں. اس میں اشارہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤنز جو اشارے کے لیے استعمال ہوتے ہیں یہ بھی معرفہ ہوتے ہیں. اسی طرح سے اس میں موصولہ ریلیٹو ناؤن یہ دو جملوں کو آپس میں جوڑتے ہیں، کنجکشن کا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ 4 ابھی تک میں نے آپ کے سامنے رکھے. اب 5ویں ہم آپ کے ساتھ کرتے ہیں. پانچواں ہے جس کو ہم کہتے ہیں معرف بالنام. معرف بالنام، معرف بالنام بڑا امپورٹنٹ ہے. یعنی اس میں علم آپ نے کیا کہا، اس میں علم کی کیا ڈیفینیشن تھی، کوئی بتائے گا فٹافٹ؟ اس میں علم کی علم ایسا مخصوص نام جو کسی جاندار یا بے جان اشیاء کی پہچان ہو جائے. جو کسی جاندار یا بے جان اشیاء کی پہچان بن جائے. اس کا مطلب ہے کہ ایسا اسم جو کسی کی پہچان نہ ہو، جو کسی کی پہچان نہ ہو وہ پھر اس میں علم نہیں ہو. ایسے ہی ہے. تو اور اگر وہ کسی کی پہچان نہیں ہے اس کا مطلب وہ کیا ہے، نکرہ اسم ہے. کسی کی پہچان نہیں ہے تو کیا نکرہ اسم ہے. تو اگر نکرہ اسم کو، کسی نکرہ اسم کو اگر معرفہ بنانا ہو، کسی نکرہ اسم کو اگر معرفہ بنانا ہو تو ایسے نکرہ اسم کے اوپر آپ الف لام داخل کر دیتے ہیں. اس کے اوپر آپ الف لام داخل کر دیتے ہیں جس سے وہ اسم جو ہے نکرہ اسم معرفہ بن جاتا ہے، جس سے وہ نکرہ اسم معرفہ بن جاتا ہے. معرفہ ہوتا نہیں ہے. معرفہ تو اس کو کہتے ہیں جو بائی ڈیفالٹ معرفہ ہو. اس میں علم بائی ڈیفالٹ معرفہ ہے، اس میں اشارہ بائی ڈیفالٹ معرفہ ہے، اس میں ضمائر بائی ڈیفالٹ معرفہ ہے، اس میں موصولہ بائی ڈیفالٹ معرفہ ہے. معرف بالنام معرفہ ہے لیکن بائی ڈیفالٹ نہیں ہے. معرف بالنام معرفہ اسم ہے لیکن بائی ڈیفالٹ نہیں ہے. اس کو آپ بناتے ہیں، یعنی کسی بھی نکرہ اسم کو اگر آپ نے معرفہ بنانا ہے، دوبارہ ذہن میں نہ آئے، نکرہ اسم کو، کسی نکرہ اسم کو اگر آپ نے معرفہ بنانا ہے تو آپ اس کے اوپر الف لام داخل کرتے ہیں، کسی بھی نکرہ اسم. ایگزامپل میں آپ کے سامنے کرتا ہوں. اب آپ اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھیے گا.
نکرہ اسم کی پہچان کیا ہے؟ اس میں تنوین ہوتی ہے، اور نکرہ اسم کا جو ترجمہ ہوتا ہے، مفہوم ہوتا ہے، اس میں کیا لفظ آتے ہیں؟ ایک، کوئی یا کچھ. ٹھیک ہے جی. میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں آپ سے کہتا ہوں ایک قلم، ایک قلم کی عربی بتائیے. قلم، جی قلم. قلم قلم قلم. 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 کیا ترجمہ کیا آپ نے؟ ایک قلم. قلم، ایک قلم. میں آپ سے کہتا ہوں دو، کوئی دو قلم. قلمات، قلمانی، قلمانی. میں آپ سے کہتا ہوں کچھ قلم. اقلام، حرکت بتائیے. القلم. قلم، جی. حرکت بتائیے. القلم. اقلام، جھگڑا ہو گیا، لگتا جھگڑا ہو گیا. جی. اقلام. قلم نہیں آئے گا. اقلام، القلم. اقلام صحیح ہے، لیکن حرکت بتائیے نا، کیا ہے یہ حرکت اس میں؟ مجھے بتائیے. القلم. اقلام، اقلام. اقلام کیوں آئی؟ کیوں اس کے اوپر تنوین آئی؟ پہلی بات تو یہ کہ جمع مکسر، پہلی بات تو یہ جمع مکسر ہے نا. قلم، قلمانی، اس میں ذات ہے، جمع مکسر اس کی بنی. اس کا اعراب جو ہے وہ تنوین کیوں آیا؟ کیوں؟ کیونکہ نہ یہ اس کے اوپر الف ممدودہ کی کوئی سائن آ رہی ہے، نہ یہ 5 حرفی ایسا ہے کہ جس کے پہلے 2 پہ فتح ہو، نہ یہ 6 حرفی ہے، نہ اس کے اوپر جو ہے الف مکسورہ آ رہا ہے، تنوین لگے گی. اقلام. ٹھیک ہے جی. اب قلم، ایک قلم. قلمانی، کوئی دو قلم. اقلام، کچھ قلم. ٹھیک ہے. مجھے اس کو معرفہ بنانا ہے. مجھے اگر اس کو معرفہ بنانا ہے تو میں کیا کروں گا؟ اس قلم کے اوپر، یہ جو قلم ہے، مجھے اس کو معرفہ بنانا ہے تو میں کیا کروں گا؟ مجھے اگر کسی نکرہ اسم کو معرفہ بنانا ہے تو کیا کروں گا؟ الف لام اس پہ داخل کر دوں گا. میں اس کے اوپر الف لام داخل کر دوں گا. الف لام جب میں داخل کروں گا تو الف لام کیا کرے گا؟ 2 کام کرے گا. ایک تو اس نکرہ اسم کو معرفہ کر دے گا، اور دوسرا کام یہ کرے گا کہ اس کی جو تنوین ہے یہ ختم ہو جائے گی اور صرف ایک حرکت آ جائے گی. کیا ہو جائے گا؟ القلم. اس کو آپ غیر منصرف نہیں کہیں گے، یہ منصرف اسم ہی ہے، کیونکہ منصرف اسم ہے، جنس ہے، جو بھی ہے، یاد رکھیے گا جو اس کا ایکچوئل ہوگا وہی بیس رہے گا. القلموں کو آپ غیر منصرف نہیں کہیں گے. القلموں آپ کا منصرف اسم ہی ہے. یہ اس کے اوپر تنوین کیوں نہیں آئی؟ اس لیے کہ اس سے پہلے الف لام لگ چکا. قلموں کا کیا ترجمہ کیا تھا آپ نے؟ قلم، ایک قلم. ایک قلم. القلموں کا کیا ترجمہ کریں گے؟ ایک خاص قلم. خاص قلم کی ضرورت نہیں ہے، ایک کی بھی ضرورت نہیں ہے. قلم. اچھا. القلم قلم. قلم ایک قلم. ٹھیک ہے. قلمانی، کوئی 2 قلم. اس کو معرفہ کریں کیا ہو جائے گا؟ قلمانی تو ایسے ہی رہا. الکلامانی. اور اس کے ساتھ الف لام آپ نے داخل کر دیا تو یہ بن گیا القلمانی، 2 قلم. قلمانی، کوئی 2 قلم. القلمانی، 2 قلم. اقلام، کچھ قلم. معرفہ کریں اس کو، کیا ہو جائے گا؟ الاقلامی مو. الف لام اس پہ داخل کیا آپ نے؟ الاقلام مو. قلم. ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں الف لام کے حوالے سے، اور یہ الف لام بہت استعمال ہوا ہے قرآن میں، بہت استعمال ہوا ہے. میں آپ کے سامنے ایک اور چیز دیکھتا ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں
مسجد. مجھے بتائیے مسجد کیا ہے, منصرف ہے غیر منصرف؟ بلکہ مسجد چھوڑ دیں اور کرتے ہیں ایک اور. مسکین. مسکین کیا چیز ہے, منصرف ہے غیر منصرف؟ منصرف. زور سے بولیں, گھبرائے نہیں. منصرف ہے یہ. منصرف ہے, ٹھیک ہے. اس کی تینوں حالتیں بتائیں کیا بنے گی. مسکینن. 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 مسکینن, ٹھیک ہے. مثنیٰ بنائیے اس کی. مثنیٰ, اچھا. مسکیناتی. مسکینانی. مسکینانی. مسکینتانی. مسکینینی. مسکین کی آپ کو جمع پتہ ہے؟ مسکین مجھے بتائیں پہلے, اس میں ذات ہے کہ اس میں صفات ہے؟ یہ صفات ہے. صفات ہے. اب صفات ہے تو اس کی تو پھر کیا بننا چاہیے؟ ہاں, یہ مکسر, جمع مکسر. صفات کی مکسر بنتی ہے کہ ذات کی مکسر بنتی ہے؟ نہیں, صفات کی. عالم. صفات کی کیا بنتی ہے؟ صفات کی سالم بنتی ہے. سالم بنتی ہے. دیکھیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہر کچھ صفات ایسی ہیں کہ جس کی مکسر بھی بنتی ہے, کچھ صفات ایسی ہیں جس کی مکسر بھی بنتی ہے, اسی طرح سے کچھ اس میں ذات ایسی ہیں کہ جس کی سالم بھی بنتی ہے. یہ وہ صفات میں سے کہ جس کی جمع مکسر بنتی ہے, اور اس کی جمع مکسر ہے مساکین. اب آپ مجھے بتائیے مساکین کے اوپر حرکت کون سی آئے گی؟ یہ مساکینو, مساکینہ, مساکینہ. زبردست. آپ نے اس کو مساکینوں کیوں کیا؟ کیونکہ یہ 6 حرفی ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی لیے مینس حالت نصب اور جر میں ایک ہی رہیں گی, اور تنوین نہیں آئے گی اس پہ. یہ 6 حرفی ہے, 6 حرفی ہیں. حرفی تو کوئی اور ہی چیز ہوگی, وہ تو حرفی ہوتا ہے کھانے کا. یہ 6 حرف پہ مشتمل ہے, اور جو 6 حرف پہ اگر کوئی اسم اس طرح سے مشتمل ہو کہ جس کے پہلے 2 کے اوپر فتح ہو, پھر الف ہو, پھر 3 حرف ہو, جس میں بیچ والا ساکن ہو, تو ایسا حرف, ایسا اسم جو ہے غیر منصرف ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو مساکینو, مساکینہ اور مساکینہ. مساکین. اس کو معرفہ بنائیں. معرفہ. المساکین. جی. حالت نصب. المساکین. المساکین. حالت جر. حالت جر بھی المساکینہ, المساکینہ ہی ہوگی. میں نے آپ سے کہا تھا کہ غیر منصرف اسماء حالت جر قبول نہیں کرتے. غیر منصرف اسماء حالت جر قبول نہیں کرتے. اس کی حالت جر اور حالت نصب ایک ہی رہتی ہے. لیکن 2 سچویشن ایسی ہیں
جس کے اندر غیر منصرف اسما بھی حالت جر قبول کرتے ہیں، جس میں سے پہلی کنڈیشن آج آپ کے سامنے آ گئی ہے کہ جب غیر منصرف اسما کے اوپر الف لام داخل ہو جائے، جب غیر منصرف اسما کے اوپر الف لام داخل ہو جائے تو وہ حالت جر قبول کرے گا. لیکن یہ اسم غیر منصرف ہی کہلائے. اس نے حالت جر، جیسے یہاں میں نے کہا یہ منصرف اسم ہی کہلائے گا. یہاں تنوین کیوں نہیں آئی؟ الف لام کی وجہ سے بھی ہے. یہ غیر منصرف ہی کہلائے گا، لیکن اس نے زیر اس لیے قبول کر لی کیونکہ اس کے اوپر الف لام داخل. تو غیر منصرف اسما جو ہے، غیر منصرف اسما حالت جر قبول نہیں کرتا. دو سچویشن ایسی ہیں جس میں وہ حالت جر قبول کرتا ہے. پہلی سچویشن میں نے آج آپ کے سامنے رکھی، جب اس کے اوپر الف لام داخل ہو جائے. تو مورف باللام کس کو کہتے ہیں؟ کہ جب کسی اسم کو نکرہ اسم کو اگر معرفہ کرنا ہو تو الف لام داخل ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا کبھی کسی معرفہ اسم کو پھر الف لام داخل نہیں ہوتا. معرفہ تو آلریڈی ہی معرفہ ہے، یعنی زیدن کے اوپر آپ الزیدو نہیں کرتے، مریموں کو آپ المریمو نہیں کرتے. لیکن عرب کے اندر ایک معاملہ ایسا ضرور ہے کہ وہ کچھ مقام پر، خاص طور پہ جب شہروں ملکوں کے نام آتے ہیں تو وہاں وہ الف لام داخل کرتے ہیں کچھ جگہوں پہ. لیکن ٹیکنیکلی اس کی کوئی ریزن نہیں ہے، لیکن وہ ناموں میں خاص طور پہ شہر ملکوں کے جب نام آتے ہیں تو اس پہ وہ الف لام داخل کر دیتے ہیں. پاکستانوں بھی آپ کو ملے گا اور الپاکستانوں بھی ملے گا، ٹھیک ہے نا. مکہ تو بھی ملے گا اور المکہ تو بھی مل جائے گا. تو صرف شہروں ملکوں کے ناموں کے حوالے سے عرب جو ہے الف لام ضرور داخل کبھی کبھار کر دیتا ہے، لیکن گرامیٹیکلی اس کی ضرورت نہیں. الف لام کے حوالے سے ایک اور پوائنٹ بھی نوٹ کر لیں. الف لام کے حوالے سے ایک اور پوائنٹ بھی نوٹ کر لیں. یہ جو الف لام ہے، اس کا جو الف ہے اور اس کا جو لام ہے، یہ جو الف ہے نا، یہ جو الف ہے پہلا والا، اس کو کہتے ہیں حمزۃ الوصل. اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ حمزۃ الوصل. حمزۃ الوصل کسے کہتے ہیں؟ جی، حمزۃ الوصل کسے کہتے ہیں؟ جو لکھنے میں آتا ہے بولنے میں نہیں آتا. زور سے بولے. جو لکھنے میں آتا ہے لیکن بولنے میں نہیں آتا. ہاں، جو لکھنے میں آتا ہے پڑھنے میں نہیں آتا یا بولنے میں نہیں آتا. ٹھیک ہے جی، جو لکھنے میں آتا ہے بولنے میں یا پڑھنے میں نہیں آتا. اور لام جو ہے نا، یہ لام تعریف کے لیے، لام جو ہے یہ تعریف کے لیے. اب میں آپ کو اس کی ایگزامپل کر کے دکھاتا ہوں تو آسانی ہو جائے گی آپ کو. اور اس میں دو چیزیں آپ کے سامنے میں رکھوں گا. پہلی چیز، میں آپ کے سامنے ایک ورڈ لکھتا ہوں، القمر، اور دوسرا میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں الشمس. القمر الشمس. ٹھیک ہے جی. میں اگر اس سے پہلے واو لگا دیتا ہوں، اب آپ اس کو کیا پڑھتی ہیں؟ والقمر. القمر نہیں پڑھا نا آپ نے کیا پڑھا اس کو؟ والقمر. اس کے آگے بھی میں نے واو لگا دیا، کیا پڑھیں گی؟ والشمس. والشمس. والشمس نہیں پڑھا. تو حمزۃ الوصل کیا تھا کہ جب الگ سے پڑھتے ہیں، اس کو الگ سے پڑھیں گے تو القمر پڑھا، الشمس پڑھا. لیکن جب ملا کے پڑھا پیچھے سے تو کیا ہوا؟ حمزۃ الوصل. یہ حمزۃ الوصل اس لیے کہلاتا ہے، لکھنے میں آئے گا ایز اٹ از، پڑھنے میں نہیں آئے گا. اب آپ اس کو واو کو
لام کے ساتھ لام پڑھیں گے والقمر والشمس. اب ایک اور چیز نوٹ کریں، آپ نے پڑھا القمر، لام کو پڑھا آپ نے نا، جی الشمس یا لام نہیں پڑھا آپ نے؟ جی نہیں پڑھا نا؟ نہیں، کیوں، کیا وجہ؟ ایک قمرو تو قمری حرف ہے اور شمسو جو ہے شمسی حرف ہے جو واٹر کولر آپ کا ہے. القمر قمری لفظ ہے اور الشمس کیا ہے؟ شمسی لفظ ہے. مجھے بتائیے خالدہ جی کہ ٹوٹل حروف ہے کتنے؟ 28. 28 ہے. تو ایک بات نوٹ کر لیں کہ 14 حروف جو ہے وہ قمری ہیں اور 14 ہی شمسی ہیں. آپ بتا سکتی ہیں کون کون سے قمری ہیں، کون کون سے شمسی ہیں؟ کون بتا سکتا ہے؟ وہ حق کا خوف عجب غم ہے، یہ ہے کوئی. ٹھیک ہے، تو پتہ کیسے چلے گا کہ قمری لفظ کون سا ہے اور شمسی لفظ کون سا ہے؟ تو تجوید والوں نے ایک بڑا خوبصورت سا ایک جملہ بنایا. یہ جملہ ہے تو ٹوٹل بے معنی، اس کا کوئی معنی میری سمجھ میں تو آج تک نہیں آیا، لیکن چونکہ ہے اس لیے ہم آپ کے سامنے ضرور رکھتے ہیں. وہ ہے حق کا خوف عجب غم ہے. حق کا خوف عجب غم ہے. اب اس کے اندر آپ لیٹر دیکھیں کتنے ہیں. یہ ہا 1، یہ 2، کا میں یہ 2، خوف میں یہ 3، عجب میں یہ 3، غم میں یہ 2، ہے میں یہ 2. ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 2 2 4 4 3 7 7 3 10 10 4 14. یہ جتنے حروف ہیں حق کا خوف عجب غم ہے، یہ تمام کے تمام قمری ہیں. قمری ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس میں نام پروناؤنس ہوگا. آپ چیک کر سکتی ہیں. الحق، القادر، الخوف، الفائز، العالی، الجبار، الباری. تو اس کے اندر جو قمری لفظ ہیں ان تمام کے اندر جو ہے وہ نام جو ہے وہ پروناؤنس ہوگا. تو معرب بالنام قرآن مجید میں بہت استعمال ہے، بہت زیادہ اس کا استعمال ہے. معرب بالنام کس کو کہتے ہیں؟ کسی نکرہ اسم کو اگر آپ نے معرفہ اسم کرنا ہے تو ایسے نکرہ اسم کے اوپر آپ الف لام کو داخل کر دیتے ہیں. الف لام جب کسی نکرہ اسم پہ داخل ہوتا ہے 2 کام کرتا ہے. پہلا کام تو کیا کرتا ہے کہ ایسے اسما کو معرفہ کر دیتا ہے، اور دوسرا کام یہ کرتا ہے کہ اس اسما کے اوپر اگر تنوین ہو، اس اسما پہ اگر تنوین ہو تو اس کی تنوین کو وہ ہٹا دیتا ہے. 2 کام کرتا ہے. اس حوالے سے بھی 2 چھوٹی چیزیں میں آپ کے سامنے اور رکھنا ہوں تاکہ انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ نکرہ اسم کے حوالے سے آپ کو پتہ چل گیا کہ نکرہ اسم کا واحد جو ہے اس پہ تنوین ہو. جب بھی آپ کو اب جب آپ قرآن مجید آج کے بعد سے پڑھیں آپ کے سامنے کوئی بھی اسم ہے جس پہ تنوین ہے تو وہ تو آپ کو پہلے ہی پتہ چل گیا کہ تنوین اگر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسم ہے. دوسری چیز آپ کو تنوین کے حوالے سے یہ بھی پتہ چل گئی کہ اب اگر آپ کسی اسما کو دیکھتے ہیں جس پہ تنوین ہے تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ نکرہ ہے. نکرہ ہے اس کا اس کی وسعت بہت زیادہ ہے. تیسری چیز آپ کے سامنے یہ آ گئی کہ اس کا جب میں ترجمہ کروں گی تو اس کے اندر ایک کوئی یا کچھ کا مفہوم بھی آپ کو ضرور ملے گا. اب وہ مفہوم آپ چاہیں تو اس کو آپ واضح کر سکتی ہیں، آپ نہ چاہیں تو صرف آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں. اسی طرح سے جو الف لام ہے، الف لام معرفہ ہے. کیا کرتا ہے؟ نکرہ اسم کو معرفہ کرتا ہے. الف لام جو ہے وہ قرآن مجید میں 3 معنی میں استعمال ہوا. ٹھیک ہے، پہلا جو چیز ہے کیا کرتا ہے؟ کسی کو خاص کر دیتا ہے کسی خاص چیز کے لیے، کیونکہ نکرہ عام ہے نا، تو الف لام جب آئے گا تو کیا کرے گا؟ اس کو چیز کو خاص کر دے گا.
دوسری جو اس کی استعمال ہوئی ہے قرآن مجید میں وہ تمام کے معنی میں، یعنی اس کا جب آپ ترجمہ کریں گے الف لام کا تو وہ تمام کے معنی بھی دیتا ہے. تمام کا معنی دیتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ قرآن مجید میں پڑھتی ہیں الحمد للہ، کیا ترجمہ کرتی ہیں الحمدللہ؟ تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بس صرف تعریف ہے، اور شکر. صرف شکر. صفات، تمام کی تمام صفات اللہ کے لیے. نہیں، ترجمہ الحمدو کے اندر یاد رکھیے گا تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے. الحمدو میں دونوں چیزیں ساتھ آتی ہیں، تو اس کے اندر اور نہیں آتا. جب آپ اور کا لفظ لاتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے یہ بھی یہ ہوگا یا یہ ہوگا. تو اچھا، کل کی کل تعریف، کل کا کل شکر، تمام کی تمام تعریف، تمام کا تمام شکر اللہ ہی کے لیے. تو یہ جو تمام کا لفظ آپ لے کے آئے، یہ کل کا جو معنی لائے وہ آپ الف لام سے لے کے آئے. اسی طرح سے آپ دیکھیں سورہ عصر کے اندر آپ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والعصر ان الانسان، ان الانسان، یقیناً تمام انسان، یقیناً تمام انسان. تو الف لام کیا کرتا ہے؟ تمام کا معنی دیتا ہے. ایک چیز نوٹ کیجیے، تمام کا معنی. اور تیسرا بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ تیسرا آپ کو شاید ابھی نہ سمجھ میں آئے لیکن نوٹ کر لیں اور اس کو ضرور نوٹ کر لیں. تیسرا الف لام کا استعمال کہاں ہوتا ہے؟ جس چیز کا ذکر پہلے ہو چکا ہو یا پہلے سے موجود ہو. جس چیز کا ذکر پہلے ہو چکا ہو یا پہلے سے موجود ہو، ایسا اسم آپ کو نکرہ ملے گا. جس چیز کا ذکر پہلے ہو چکا ہو یا پہلے موجود ہو، تو جو پہلے ذکر ہو چکا ہوگا یا جب پہلے موجود ہوگا وہ نکرہ ہوگا، اور جب دوبارہ اسی چیز کو لایا جائے گا تو معرفہ ہوگا. اس پوائنٹ کو ذرا دوبارہ نوٹ کریں. کسی چیز کا، جس چیز کا ذکر پہلے ہو چکا ہو یا پہلے سے موجود ہو. میں آپ کو قرآن مجید کی ایگزامپل دیتا ہوں سورہ مزمل سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ارسلنا الى فرعون رسولا، ارسلنا الى فرعون رسولا. ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا. ہم نے فرعون کی طرف ایک، دیکھیں رسولن کا ترجمہ کیا کیا آپ نے؟ ایک رسول. کیوں کیا آپ نے؟ تنوین آ رہی ہے، تنوین آ رہی ہے، تنوین آ رہی ہے، آپ کو پتہ چل گیا کہ واحد ہے. اور یہ رسولن دو زبر ہے، تو آپ دیکھیں دو زبر کے بعد کیا آیا؟ ایک الف لگایا نا، اور ترجمہ کیا کیا آپ نے؟ ایک رسول. ہم نے بھیجا ایک رسول. پھر آگے اللہ کہتا ہے اسی میں فعصا فرعون رسولا. تو دیکھیں یہاں رسولن نکرہ آیا، اور دوبارہ جب رسول آیا تو کس حالت میں آیا؟ معرفہ آیا. ارسلنا الی فرعون رسولا، ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا. فعصا فرعون رسولا، پس تو فرعون نے اس رسول کی. اب آپ ترجمہ ایک رسول نہیں کہہ رہے، اب آپ ترجمہ کر رہے ہیں فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی، کیونکہ اب اس کو آپ نے خاص کر دیا. اب وہ خاص ہو گئی. پہلے تھا ایک. تو یاد رکھیے گا کہ تین طریقوں سے
الف لام کا قرآن مجید کے اندر استعمال آتا ہے تو ایک چیز خاص چیز کرنے کے لیے آتا ہے، تمام کا معنی دیتا ہے. الحمد جو ہے تمام کا معنی دیتا ہے، ان الانسان تمام کا معنی دیتا ہے. اور تیسری جو قرآن مجید میں اس کا اسلوب آپ کو بہت ملے گا کہ جس چیز کا ذکر پہلے سے موجود ہو یا پہلے سے کیا ہوا ہو، اس چیز کا جب دوبارہ ذکر کیا جاتا ہے تو معرفہ اسم میں کیا جاتا ہے. تو پہلا والا جو اسم ہوتا ہے وہ نکرہ اسم ہوتا ہے. قرآن مجید کے اندر یہ اسلوب ملتا ہے اور اسی سے پھر آپ کو مختلف تراجم بھی ملتے ہیں. ابھی جیسے یہ جو آپ کے سامنے میں نے لکھا ہے ارسلنا الی فرعون رسولا، اس کا ایک ترجمہ جو میں نے آپ کے ساتھ کیا وہ کیا، ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا. ایک اس کا ترجمہ اس طرح سے ہی بن سکتا ہے اس کا کہ ہم نے بھیجا فرعون کی طرف ایک رسول. فعصا فرعون رسولا، اس کا ایک ترجمہ بن سکتا ہے پھر نافرمانی کی فرعون نے رسول کی. اور ایک ترجمہ اس کا بنے گا پھر فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی. تو یہ آپ کو ڈفرینٹ جو تراجم ملتے ہیں، ڈفرینٹ انالیسس ملتے ہیں، یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھی طرح سے اللہ نے چاہا تو آپ کو سمجھ میں آئیں گے. کچھ عرصے بعد ٹائم لگے گا تھوڑا. آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ کل سے اس طرح سے ترجمے کریں گی، کل سے ان چیزوں کا کریں گی، لیکن جو طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا اگر اس طریقہ کار پہ آپ چلیں گی تو بہت جلد کریں گی. لیکن اگر آپ لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ نہیں ہم اکٹھا ایک ہی دفعہ رات میں کھڑے ہو کے جو ہے پورا سوٹ بنا لیں گے، اس میں تھوڑی مشکل ہو جائے گی. کوشش کریں روز تھوڑا تھوڑا دھاگا لے کے روز پہ 5-5 10-10 منٹ اس کے اوپر لگائیں. جو کچھ آپ نے اب تک پڑھا ہے صرف اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں، صیغوں کو پہچاننے کی کوشش کریں. جو کچھ اب تک آپ نے پڑھا ہے اب آپ کم سے کم جتنا اب تک پڑھا اس حساب سے آپ کسی بھی کلمے کو دیکھیں گی آپ کو کچھ نہ کچھ چیزیں اس میں ضرور فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ اسم ہے لگ رہا ہے مجھے، اور یہ اسم واحد کا لگ رہا ہے، یا یہ اسم مجھے مثنیٰ لگ رہا ہے، یا یہ مجھے جمع لگ رہا ہے. آج تنوین کا کنسپٹ آپ کے سامنے آ گیا، الف لام کا کنسپٹ آپ کے سامنے آ گیا. یہ چیزیں ساتھ آئیں گی تو ہی کچھ ہوگا. کیونکہ قرآن یاد رکھیے گا یہ ہدایت کی کتاب ہے، اس سے ہدایت ملتی ہے. ہدایت اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، ہم جسے چاہتے ہیں اسے گمراہ کرتے ہیں. آپ لوگوں نے آج تک اس ترجمے کو اسی طرح سے پڑھا ہے، لیکن کبھی اس مفہوم کو اگر آپ اس نظریے سے پڑھیں کہ جو چاہتا ہے ہدایت لینا اسے اللہ ہدایت دیتا ہے، اور جو چاہتا ہے گمراہی لینا اسے اللہ گمراہ کرتا ہے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. اگر اللہ چاہتا ہے کسی کو عزت دینا اور اللہ ہی چاہتا ہے کسی کو ذلت دینا تو پھر میرا اور آپ کا کریکٹر کیا رہ گیا؟ پھر تو میرے کو مسئلہ ہی نہیں ہے. مجھے اگر ذلت مل رہی ہے تو میں دیکھوں کہ اللہ نے کی، میرا کیا قصور ہے؟ پھر آپ کو اس کو بدنام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر آپ کیوں اخباروں میں لکھتے ہیں، ٹی وی میں لکھتے ہیں، بورڈوں میں اتنا آتا ہے کہ جی فلانا چور، ڈمکانا چور، بڑے بڑے منسٹر، بڑے بڑے پرائم منسٹر، کیا ضرورت ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اس مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں. جو چاہتا ہے عزت دینا اللہ نے اس کا طریقہ کار بتا دیا، اور جو چاہتا ہے ذلت اٹھانا اللہ نے اس کی بھی ریزن بتا دی. یہ جو ہدایت ہے یہ ہدایت کے طلبگار ہیں. ہم سب کو ہدایت چاہیے. نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، آپ تقریباً سارے لوگ نماز پڑھتے ہوں گے، مجھے بہت امید ہے کم سے کم فرض نماز تو پڑھتے ہی ہوں گے جس کی 17 رکعت ہے. پورے اگر نماز میں آپ دیکھیں تو فجر سے لے کے عشاء تک 17 رکعت ہے تو فرض کی بنتی ہے. ہر رکعت میں آپ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ ہے تو ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی آخری نماز پڑھی ہوگی تو یہی دعا مانگی ہوگی. ایسا تو نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ہوگی یا سورہ فاتحہ میں یہ آیت نہیں پڑھی ہوگی. تو جب اللہ کے رسول یہ مانگتے تھے تو میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن اس کو سمجھنے کا کوشش کریں، اس تصور کو سمجھیں. اہدنا الصراط المستقیم کا سیدھا سیدھا ترجمہ تو یہ ہے کہ تو ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی طرف. صراط کے معنی ہے سیدھا، صراط کے معنی ہے سیدھا، لیکن صراط کے اندر 3 مفہوم آتے ہیں. پہلی چیز ایسا راستہ جو بالکل سیدھا ہو. بالکل سیدھا کا مطلب ہے آپ سمجھیں کہ کوئی اس میں ڈیویشن نہیں ہے، بالکل اسٹریٹ لائن پر ہے، کوئی اس میں ٹیڑھ نہیں ہے، ادھر ادھر کہیں نہیں جا رہا، بالکل سیدھا جا رہا، کوئی اس میں ٹیڑھ چھاڑ نہیں ہے. دوسری چیز صراط کے اندر مفہوم آتا ہے کہ ایسا راستہ جو سیدھا بھی ہے اور بہت چوڑا بھی ہے، سیدھا ہو چوڑا ہو. اور تیسرا مفہوم ہوتا ہے دشوار ہو. یعنی صراط میں 3 لفظ 3 معنی آتے ہیں، 3 مفہوم آتے ہیں.
सीधा, चौड़ा और दुश्वार। और मुस्तकीम, मुस्तकीम इंशाल्लाह आपको आगे जाके पता चलेगा, इकामा यकूमु, कायम करना, खड़ा करना। मुस्तकीम हम तर्जुमा तो ये कहते हैं सीधा रास्ता, तो सिरात के अंदर भी सीधे का लफ्ज आता है, मुस्तकीम के माना भी सीधा ही है। तो ये कैसे हो सकता है? एक आम शायर होता है ना, एक आम शायर, वो भी जब अपनी शायरी करता है तो उसमें दो माना के, एक माना के दो लफ्ज नहीं लिखता, एक माना के दो लफ्ज नहीं लिखता। ये तो अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम है, जिस पर अल्लाह ने चैलेंज किया कि आओ, ला सकते हो तो 10 सूरतें ले आओ। फिर अल्लाह ने कहा 10 नहीं ला सकते, कोई एक ही सूरत ले आओ। फिर अल्लाह ने कहा कोई आयात ही ले आओ, कोई नहीं ला सकता। और आप देखें वो भी कैसे, किस कैरेक्टर के लोग थे। आज के दौर में अगर ये चैलेंज आता तो पाकिस्तान से तो कोई 2-4 लोग ले ही आते आयत कि जी ये मैं ले आया है, लेकिन उन लोगों का कैरेक्टर देखें आप, कोई लेके नहीं आया, कोई नहीं लाया कि हाँ जी ये मैं आयत लिख के आ गया, हाँ आपने चैलेंज किया था मैं ले आया, किसी ने ये काम किया। तो मुस्तकीम सीधा, लेकिन कौन सा सीधा? जो ऊपर की तरफ जाता है। अब आप इस आयत के मफहूम को ज़हन में रखें। आप अल्लाह से हिदायत मांगते हैं कि अल्लाह मुझे तो हिदायत दे ऐसे रास्ते की तरफ जो सीधा है, जो कि दुश्वार है और जिस पर बहुत सारे लोग इकट्ठे चल रहे हैं। चौड़ा है तो बहुत सारे लोग इकट्ठे चलेंगे, जब बहुत सारे लोग इकट्ठे चलेंगे तो आपको ध्यान भी इधर उधर जाएगा ना। फिर आदमी को यही होता है मैं जरा देखूं उसने क्या पहना है या वो क्या कर रहा है। जब सीधा चलेगा बहुत सारे लोग होंगे, और ये रास्ता कहाँ जाता है? मुस्तकीम ऊपर की तरफ जाता है। ऊपर की तरफ कौन सा रास्ता जाता है? कहाँ जाते हैं ऊपर? अल्लाह की तरफ जाते हैं, रब की तरफ जाते हैं। ऐसे रास्ते की तरफ हिदायत दे जो हमें तेरी तरफ लेके जाता है। शैतान ने जब चैलेंज किया था तो शैतान ने कहा कि मैं इसके ऊपर हमला करूंगा, इसके आगे से, इसके पीछे से, इसके दाएं से, इसके बाएं से। शैतान ने कभी नहीं कहा कि ऊपर से हमला करेगा, और ना कभी उसने कहा नीचे से हमला करेगा। इसकी भी एक वजह है, ऊपर से क्यों नहीं हमला करेगा, क्योंकि ऊपर तो रब है। सचिन तेंदुलकर भी जब अपनी सेंचुरी मुकम्मल करता है ना, और रिकी पॉन्टिंग भी जब अपनी सेंचुरी मुकम्मल करता है, और रोनाल्डो भी जब गोल करता है, तो कभी आप कभी भी देख लीजिएगा सब ऊपर देखते हैं। तो ये बात तो सब जानते हैं कि ऊपर एक असल जो है वो ऊपर ही है। तो ए रब तू हमें उस रास्ते की तरफ बुला, उस रास्ते की तरफ हिदायत दे जो सीधा भी है, दुश्वार भी है, और जो ऊपर की तरफ जाता है। अब जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, मुझे एक बात बताइए, जो आदमी ग्राउंड फ्लोर पे बैठा है, एक आदमी ग्राउंड फ्लोर की गैलरी में खड़ा है और एक आदमी 10वें फ्लोर की गैलरी पे खड़ा है, मुझे बताएं व्यू किसका अच्छा होगा? व्यू किसको अच्छा मिलेगा? ऊपर वाले। ऊपर वाला कौन? ऊपर कौन है खालदा जी? जो 10वें फ्लोर पर है, जो 10वें फ्लोर पे। और जितना आप ऊपर जाते रहेंगे आपका व्यू जो है अच्छा होता जाएगा। व्यू अच्छे से क्या मुराद है? अभी आप अपनी इस चेहरे की आंख से देख रहे हैं, इस चेहरे की आंख की जो लिमिट है देखने की बहुत लिमिटेड है। आगे का देखते हैं तो पीछे का नहीं देख सकते, पीछे का देखते हैं तो दाएं का नहीं देख सकते, दाएं का देखेंगे तो बाएं का नहीं देख सकते। आप जैसे जैसे अल्लाह की तरफ जाते हैं फिर आप चेहरे की आंख से नहीं देखते, फिर आप इस दिल की आंख से देखते हैं। और ये जो दिल की आंख है ना, ये 3D, 4D, 8D, 10D डायमेंशन पे चलती है। ये एक वक्त में पैरेलली आगे पीछे दाएं बाएं हर जगह देखती है। लेकिन एक नुकसान है, आप जितना ऊपर जाते रहते हैं, एक मसला है, एक आदमी ग्राउंड फ्लोर से गिरेगा तो क्या होगा? शायद हो सकता है हल्का पैर उसको तो मोच आ जाएगी, लेकिन एक आदमी अगर 20वें फ्लोर से गिरेगा तो क्या होगा? एक गालिब इम्कान ये है कि वो मर जाएगा, या मरेगा नहीं तो हाथ पैर तो सारे टूट जाएंगे। तो आप दुआ मांगते हैं, अल्लाह से हिदायत मांगते हैं कि अल्लाह मुझे इवैल्यूएट कर ऊपर तक ले जा और कायम रखना, ऐसा ना हो कि मैं ऊपर से गिर जाऊं। तो ये हिदायत की चीज है, इससे हिदायत मांगेंगे, इसको हिदायत लेना चाहेंगे तो ये आपको हिदायत देगा, और अगर इससे हिदायत लेना नहीं चाहेंगे, इसको आपकी कोई परवाह नहीं। अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह को आपकी कोई परवाह नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को हमेशा अपने ज़हन में रखिएगा। आपने फरमाया कि अल्लाह ताला के नजदीक अगर इस दुनिया की अहमियत एक मच्छर के पर के बराबर भी होती, मच्छर भी नहीं, एक मच्छर का पर, तो अल्लाह ताला किसी भी काफिर को एक बूंद पानी की भी नहीं देता।
میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ جو کچھ دنیا میں آپ کو مل رہا ہے، آپ کی اولاد، آپ کا گھر، آپ کی گاڑی، آپ کا پیسہ، آپ کو عزت، جو کچھ مل رہا ہے وہ اس لیے نہیں مل رہا کہ آپ نے کلمہ پڑھا ہے. کیونکہ اگر کلمے کی بنیاد پہ مل رہا ہوتا تو پھر جو ہے دنیا میں جو ہندو ہیں یا کرسچن ہیں یا بدھسٹ ہیں یا چائنیز ہیں، جو بھی ہیں، ان کو تو کچھ بھی نہیں ملتا. جو کچھ آپ کو مل رہا ہے تو اللہ نے آپ کے جب مادر کے جب رحم کے اندر جب بچہ ہوتا ہے 120 دن کا، تو اس وقت ایک فرشتہ آتا ہے اور وہ فرشتہ آ کے اس میں روح پھونکتا ہے، اور جب روح پھونکتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے، اس کے بارے میں سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، وہ کھائے گا کیا، وہ کمائے گا کیا، اس کی عزت کیا ہوگی، سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے. لیکن ایک چیز ہے جو اس چیز کو بدل سکتی ہے، وہ ہے دعا. تو بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرے، اللہ تعالیٰ سے یہ اس چیز کی دعا کیا کرے کہ اللہ ہمیں وہ ہدایت دے جو ہمیں تیری طرف لے جائے، ہمیں وہ ہدایت دے جو ہمیں تجھ سے قریب کر دے. اور اللہ سے قریب ہونے کا صرف اور صرف ایک طریقہ ہے. آپ پورا دن دوپٹہ پہنے، بغیر دوپٹہ پہنے، جس طرح سے بھی کریں، اگر آپ نے می کر کے جو ہوتا ہے نا، ایک تو کوشش کیا کریں. میں تو اپنے بیوی بچوں کو بھی کہتا ہوں، آپ لوگوں میں سے کہوں گا، قرآن جب پڑھا کریں تو یاد رکھیں اتنی آواز میں پڑھا کریں کہ آپ کے کانوں کو آپ کی آواز سنائی دے. یہ جو منہ میں پڑھتے ہیں نا، می کر کے پڑھتے ہیں یا آنکھوں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ پڑھائی نہیں ہے. اس کو ناظرہ کہتے ہیں، یہ نظر سے دیکھ رہے ہیں آپ، بس اس کا کوئی فائدہ نہیں. قرآن اتنی آواز سے پڑھا کریں کہ آپ کے کانوں تک آپ کی آواز جائے. اسی لیے قرآن خوانی جو ہے نا، اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ قرآن جب پڑھا جائے تو اگر آپ کے کانوں میں آواز آئے تو لازم ہے کہ دوسرا خاموشی سے اس کو سنے. تو آپ اتنی آواز سے کم قرآن پڑھا کریں کہ آپ کے کانوں تک جو ہے نا آپ کو آواز آئے. تو قرآن کے ساتھ لگاؤ بنائیں، اس کے ساتھ لگاؤ بنے گا، آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق بنے گا. باقی آپ ہاتھ میں تسبیح لے کے گھماتے رہیں، یہ بھی طریقہ کار ہوں گے اپنے، اصل تعلق آپ کا اس کتاب سے. آپ نے ساری کتابیں پڑھ لیں، آپ سب کچھ کر لیں، آپ تمام احادیث کا علوم حاصل کر لیں، آپ اپنے جتنے بابیں ہیں، جتنے آپ کے ابدال ہیں، جتنے آپ کے بزرگ ہیں، ان سب کی آپ خدمتیں کر لیں، سب کچھ کر لیں، اگر اس کتاب سے آپ دور ہیں، آپ اللہ سے دور ہیں. بہت بیسک فارمولا. بندے کا تعلق صرف اور صرف اللہ سے بنتا ہے ایک ہی جگہ سے، جب وہ اللہ کے ساتھ نماز میں حاضر ہوتا ہے. اور نماز کے اندر آپ کیا پڑھتے ہیں مجھے بتائیے؟ کوئی قصیدہ پڑھتے ہیں آپ، اس میں کوئی شاعری پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن پڑھتے ہیں. تو اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو جو کچھ آپ کو آتا ہے اس کو سمجھ کے پڑھیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں نے ہمیشہ کہا کوشش کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ جو بھی معاملہ کرے گا آپ کی کوشش پہ کرے گا. اللہ تعالیٰ رزلٹ پہ نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے اگر رزلٹ پہ کرنا ہوتا تو سیدنا نوح کے ساتھ کیا ہوتا؟ 950 سال تبلیغ کی تھی، 40 لوگ ان کے ساتھ تھے، صرف 40 لوگ. اللہ رزلٹ نہیں دیکھتا، اللہ آپ کی کوشش دیکھے گا. اللہ دیکھے گا کہ ہاں میرے اس بندے نے، میری اس بندی نے کوشش کی تھی. بس اللہ جانتا ہے، آپ کو کسی گواہ کی بھی ضرورت ہے. تو اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ آج پڑھا اللہ تعالیٰ ہم کو اس میں سے خیر، ہمیشہ یہ دعا کیا کریں گے اللہ آپ کو اس میں سے خیر دے. چاروں پراپرٹیز ہم پڑھ چکے ہیں، اس کا گو تھرو کیجیے گا. میں آپ لوگوں کو ایک ایکسرسائز بھی بھیجوں گا. وہ ایکسرسائز میں یہ کہ میں نے کچھ اسما لکھے ہوئے، آپ نے اس کا بتانا ہے کہ یہ منصرف ہے کہ غیر منصرف ہے کہ مبنی ہے. جو 4 کی چاروں چیزیں وہ ساری آ جائیں گی. اس کا پھر آپ سے اس کا اعراب بتانا ہوگا، اس کا آپ نے یہ بتانا ہوگا کہ معرفہ یا نکرہ ہے، اس کی وسعت بتانی ہوگی، اس کی جنس بتانی ہوگی، اس کا عدد بتانا ہوگا. مختلف اسما لکھے ہوں گے، اس کے بارے میں جو چیزیں اس کے سامنے 5 چیزیں، وہ 5 چیزیں آپ نے فل کرنی ہے. وہ میں انشاءاللہ آپ کو بھیجوں گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی تو انشاءاللہ اگلی کلاس سے پھر ہم جملہ انشاءاللہ تعالیٰ شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق سننے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم